اور محمد وآل محمد بلند تر صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل القرآن على عبده ليكون العالمين نذيرا. الصلاة والسلام على من أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صاحب قاب قوسين ولي الدارين إمام القبلتين جد الحسن والحسين شافع الكونين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. اللهم صل على محمد وآل محمد. میر نواز علی خان صاحب کا سلام پیش کرتا ہوں. ہم فقیروں کو نتاج و تخت و لشکر چاہیے. ہم فقیروں کو نتاج و تخت و لشکر چاہیے. کربلا کی خاک اور چھوٹا سا بستر چاہیے. اور دل کو اسلام خیالی سے ہمیشہ پاک رکھ. اس قدر میں نعرہ اللہ اکبر چاہیے. اور ساتھ کے کھیلے ہوئے سب کربلا سے ہو بھی آئے. ہم بھی جانے کو چلے جاتے مقدر چاہیے. اور خطا واروں میں رہ کر داخل جنت ہوا. اور خطا واروں میں رہ کر داخل جنت ہوا. اس کو کہتے ہیں نصیب ایسا مقدر چاہیے. اور جس کے سر کھلنے سے گردوں پہ نکلا نہ آفتاب. جس کے سر کھلنے سے گردوں پہ نکلا آفتاب. سر چھپانے کو اسی بی بی کے چادر چاہیے. پر محمد والے محمد بلند تر صلوات. صاحب جو نے بڑے اچھے اشعار سنائے. واقعی ادب میں ڈوبا ہوا شعر, بڑا حساس شعر. دو شعر مجھ سے بھی سن لیجیے شہزادہ کی شان میں کہ سارے عالم میں ہے بے مثل قبیلہ میرا. سارے عالم میں ہے بے مثل قبیلہ میرا. سارے عالم میں ہے بے مثل قبیلہ میرا. موت کو بھیک میں سر دیتا ہے کنبہ میرا. سارے عالم میں ہے بے مثل قبیلہ میرا. سارے عالم میں ہے بے مثل قبیلہ میرا. موت کو بھیک میں سر دیتا ہے کنبہ میرا. اور شہ نے موت سے کہا کہ ابھی کچھ دیر ٹھہر. شہ نے موت سے کہا کہ ابھی کچھ دیر ٹھہر. ارے تیر سے کھیل رہا ہے ابھی بچہ میرا. سارے عالم میں ہے بے مثل قبیلہ میرا. موت کو بھیک میں سر دیتا ہے کنبہ میرا. شہ نے موت سے کہا کہ ابھی کچھ دیر ٹھہر. تیر سے کھیل رہا ہے ابھی بچہ میرا. اب میں وفاؤں کا خدا تھا, یہ ہے اس کی دلیل. یوں کہیے کہ وہ وفاؤں کا خدا تھا, یہ ہے اس کی دلیل. مشق دانتوں میں رہی ہونٹ نہ بھیگا میرا. میں وفاؤں کا خدا تھا, میں وفاؤں کا خدا ہوں, میں وفاؤں کا خدا ہوں, یہ ہے اس کی دلیل. مشق دانتوں میں رہی ہونٹ نہ بھیگا میرا.
یہ غازی عباسی کی شان میں 2 شعر اور بھی سن لیجئے کہ شامیوں کو خس و خاشاک سمجھ کر اس نے، شامیوں کو خس و خاشاک سمجھ کر اس نے اپنی حیبت سے سرے دشت وغا پاٹ دیا. شامیوں کو خس و خاشاک سمجھ کر اس نے اپنی حیبت سے سرے دشت وغا پاٹ دیا، اور یہ خبر چھپ گئی تاریخ کے اخباروں میں، ارے 2 کٹے ہاتھوں نے بیعت کا گلا کاٹ دیا. یہ خبر چھپ گئی تاریخ کے اخباروں میں، یہ خبر چھپ گئی تاریخ کے اخباروں میں، 2 کٹے ہاتھوں نے بیعت کا گلا کاٹ دیا. 2 کٹے ہاتھوں نے بیعت کا گلا کاٹ دیا. اگر کہیں اذن وغا رن کی جو پاتے عباس، جوہر تیغ علی رن میں دکھاتے عباس. اگر کہیں اذن وغا رن میں جو پاتے عباس، جوہر تیغ علی رن میں دکھاتے عباس. ارے کہیں زینب جو یہ کہہ دیتی کہ میں پیاسی ہوں، کہیں زینب جو یہ کہہ دیتی کہ میں پیاسی ہوں، نہر کو کاٹ کے تلوار سے لاتے عباس. کہیں زینب، اگر کہیں اذن وغا رن کی جو پاتے عباس، جوہر تیغ علی رن میں دکھاتے عباس. ارے کہیں زینب جو یہ کہہ دیتی کہ میں پیاسی ہوں، نہر کو کاٹ کے تلوار سے لاتے عباس. بابا دے بلند صلوات پڑھے محمد ذرا اتنی زور سے سلوات بھیجیے کہ آپ کی سلوات کی آواز وادی نجف سے ٹکرائے. حضرات گرامی قدر و بزرگان محترم، خاندان رسالت اور تاریخ اسلام کے حوالے سے آج کی یہ گفتگو اپنے 6 مراحل میں داخل ہو رہی ہے. کل ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا اور گفتگو کل اس مقام پر پہنچی تھی کہ جب خالق کائنات نے کہا کہ میں جب اس پتلے کے اندر روح داخل کر دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا، تو وہاں پر 2 چیزیں وجود میں آئیں. شیطان نے کیا انکار، فرشتوں نے کیا اعتراض. اور یہ بھی آپ تک باتیں پہنچ چکی تھی کل کہ تو فرشتوں نے، جن ملائکہ نے اعتراض کیا تھا، اللہ نے انہیں اپنی جانب متوجہ کیا کہ بھائی جب میں نے کہا تھا کہ سجدہ کرو، پھر تمہیں سوال کی گنجائش نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ حکم الہی کے سامنے سوال کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. یہ جو فرشتوں نے سوال کیا یہ خلاف عصمت ہے. تو کہنے لگے پروردگار تو پھر کیا کیا جائے، اب تو ہم نے سوال تو کر لیا، تو اس کا ازالہ کیسے ہو، یعنی اس کی بھرپائی کیسے ہو. دیکھیے یہ کوئی غلطی نہیں ہے، فرشتوں سے غلطی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ معصوم ہے. خلاف عصمت ہے یہ عمل، کیونکہ حکم الہی کے سامنے سوال کی گنجائش نہیں ہوا کرتی. کہا ٹھیک ہے ہم بیت بناتے ہیں. کہاں؟ آسمان پر. بیت بنا، جب بن کے تیار ہو گیا تو فرشتے چلے طواف کرنے کے لیے. تو کہا نہیں ٹھہرو، ابھی اس کا طواف نہ کرنا. مالک کیوں؟ گھر تو بن گیا، بیت تو بن گیا. کہا نہیں ابھی یہ صرف بیت ہے، بیت ابھی اس بیت کو ہونا ہے معمور. تو اللہ نے انوار پنجتن کو حکم دیا کہ وہ آ کر اس بیت میں قیام پذیر ہوں. جب انوار پنجتن کی سواری اس بیت میں آئی تو وہ بیت معمور ہو گیا.
اور پھر فرشتوں نے طواف کرنا شروع کیا. تو بیت معمور کہاں پر ہے؟ آسمان پر. ٹھیک اسی کے نیچے زمین پر خانہ کعبہ ہے. جہاں پہ خانہ کعبہ ہے ٹھیک اسی کے سیدھ پر آسمان میں بیت معمور ہے. تو بیت معمور ہے اصل، خانہ کعبہ ہے اس کی نقل. بے شک. واہ. بیت معمور کیوں بنایا؟ فرشتوں کے طواف کے لیے. اب خانہ کعبہ کیسے وجود میں آیا؟ اسی منظر کے لیے تو میں نے آپ کو روکا تھا. واہ سبحان اللہ. بھائی خانہ کعبہ وجود میں کیسے آیا؟ کعبہ بنا کیسے؟ زمین کعبہ خلق کیسے ہوئی؟ واہ سبحان اللہ. تو کون بتلائے کہ تاریخ کعبہ کیا ہے؟ واہ سبحان اللہ. کیا حاجی بتلائے گا کہ تاریخ کعبہ کیا ہے؟ واہ واہ واہ. یا نمازی بتلائے گا کہ تاریخ کعبہ کیا ہے؟ یا حافظ بتلائے گا کہ تاریخ کعبہ کیا ہے؟ یا ہم بتلائیں گے یا آپ بتلائیں گے؟ قاری صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں. کعبہ ہے مکان، مکان کی تاریخ مکان میں رہنے والا بتلائے گا. کعبہ ہے مکان، مکان کی تاریخ مکان میں رہنے والا بتلائے گا. لفظوں کو بدل دوں، کعبہ ہے بیت، باہر والے نہیں بتلائیں گے کہ بیت کیا ہے، اہل بیت بتلائیں گے کہ بیت کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیجیے اب میں اپنے قوم کے چھوٹوں بچوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں بھی تو پتا چلے کہ ہم خانہ کعبہ کی جانب رک کر کے نماز پڑھتے ہیں. آخر زمین کعبہ کیسے خلق ہوئی، یعنی کیسے پیدا ہوئی. یعنی کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، زمین کعبہ کیسے خلق ہوئی. تو اب کعبے میں پیدا ہونے والا بول رہا ہے. سبحان اللہ. خالق نہج البلاغہ بول رہا ہے. مجھے فرمائیے گا، خالق نہج البلاغہ کی آواز گونجی. بھائی کچھ نہیں تھا. دیکھیے علی بول رہے ہیں، کچھ نہیں تھا. نہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، نہ دریا، نہ درخت، نہ ہوائیں، نہ خلا، نہ فضا، نہ جمادات، نہ نباتات، نہ انسان، نہ ملائکہ. کچھ نہیں تھا، بس ذات پروردگار تھی. بے شک. واہ سبحان اللہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ علی بول رہے ہیں. کچھ نہیں تھا، بس ذات پروردگار تھی. اس کی مشیت میں یہ گزرا کہ وہ پہچانا جائے. بے شک. واہ سبحان اللہ. خلقت الخلقہ، تو اللہ نے ایک مخلوق کو خلق کیا، ایک مخلوق کو، اور اس مخلوق کے ساتھ 13 نور اور پیدا ہوئے جو ہمارے یہاں چہاردہ معصومین کہلائے. واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. خلق کرنے کے بعد اب یہ انوار چہاردہ معصومین محیط عبدیت ہوئے، یعنی عرش الہی پر عبادت الہی میں مشغول ہوئے. یہ ذکر کر رہے تھے، وہ ذکر سن رہا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ سجدہ کر رہے تھے، وہ سجدہ دیکھ رہا تھا. یہ کب تک اس کا ذکر کرتے رہے، یہ کب تک اس کو سجدہ کرتے رہے، کب تک بتلانا اس لیے مشکل ہے کہ اس وقت کا وجود ہی نہیں تھا. سبحان اللہ. وقت خلق ہی نہیں ہوا تھا، ساتیں خلق نہیں ہوئی تھی، لمحے خلق نہیں ہوئے تھے. اس لیے بتانا مشکل ہے کہ کب تک یہ ذکر الہی کرتے رہے. پھر اس کے بعد مولا کائنات نے کہا کہ جب انوار چہاردہ معصومین کو، ہمارے نور کو جب اللہ نے خلق کر دیا، تو پھر اس کی مشیت میں گزرا کہ کائنات کے سلسلے کو تھوڑا اور آگے بڑھایا جائے. بے شک. واہ. کائنات کے سلسلے کو تھوڑا اور آگے بڑھایا جائے. دیکھیے علی بول رہے ہیں، بے شک. بے شک. علی کی وہ ذات گرامی ہے، خدا کی قسم کہ یورپ کے جتنے بڑے بڑے دانشوران تھے سب یکجا ہوئے. یکجا ہونے کے بعد انہوں نے دنیا کے تمام مذاہب کی کتابوں کو مانگا کہ بھائی تمہارے یہاں جو معتبر کتابیں ہیں وہ میرے پاس بھیج دو. واہ. ہر مذہب کے والوں نے اپنی اپنی یہاں کی کتابیں بھیجی. واہ سبحان اللہ. شیعہ مذہب نے قرآن اور نہج البلاغہ 2 کتابیں بھیجی. واہ واہ سبحان اللہ. توجہ فرمائیے گا، قرآن اور نہج البلاغہ 2 کتابیں بھیجی. یورپ کے بڑے پڑھے لکھے افراد تھے، عقل رکھتے تھے، بے وقوف نہیں تھے. انہوں نے نہج البلاغہ کھولا، انہوں نے قرآن کھولا،
قرآن کو پڑھ رہے ہیں، نہج البلاغہ کو پڑھ رہے ہیں، تو بیٹھا تھا سامنے کتاب دینے والا، کہنے لگے بھائی یہ دو کتابیں کس کی ہیں؟ کہا ایک اللہ کی کتاب، ایک اس کے بندے کی کتاب۔ تو ایک مرتبہ انگریز رائٹر کہتا ہے بھائی دونوں کتابیں پڑھ رہا ہوں، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ خدا کی کتاب کون سی ہے، علی کی کتاب کون سی ہے۔ خدا کی کتاب کون سی، بندے کی کتاب کون سی؟ بھائی قرآن پڑھنے کے بعد، نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ اس نے آخر میں ایک جملہ لکھا کہ اگر یہ نہج البلاغہ اللہ کی کتاب نہیں اس کے بندے کی کتاب ہے تو اتنا طے ہے کہ جب دنیا پیدا ہو رہی تھی تو یہ کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اتنا تو طے ہے کہ جب دنیا خلق ہو رہی تھی تو یہ اپنی نظروں سے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس لیے اس طریقے سے کوئی گفتگو نہیں کر سکتا دنیا پر۔ جو چیز جس کے سامنے خلق ہوئی ہو، ابھی یہ ممبر آپ کے سامنے بنا ہو تو آپ بتلا سکتے ہیں کہ اس میں پائے کتنے لگے، کیلیں کہاں پہ لگی، یہ سب آپ بتلا سکتے ہیں۔ دنیا کیسے خلق ہوئی یہ وہی بتلائے گا جس کی نظروں کے سامنے خلق ہوئی ہے۔ تو علی نے فرمایا کہ جب چہادہ معصومین ہمارے نور کو جب اللہ نے خلق کیا تو اس کی مشیت میں گزرا کہ کائنات کے سلسلے کو آگے بڑھائے، تو پھر اللہ نے پانی کو خلق کیا، سمندر کو خلق کیا، سمندر کو خلق کرنے کے بعد اللہ نے ہواؤں کو خلق کیا۔ جب ہوا کو خلق کیا تو مولا علی کہتے ہیں جب ہوا خلق ہو گئی تو پھر اللہ نے ہواؤں کو حکم دیا کہ وہ سمندر کے سینے میں اتر جائیں، وہ سمندر کے سینے میں اتر جائیں، اور اترنے کے بعد اس میں ہیجان برپا کریں، تہلکہ برپا کریں، اس طریقے سے کہ اس کو مٹ دیں، اور اس میں سے کف پیدا ہو، کف یعنی جھاگ، کف کہتے ہیں جھاگ، جیسے پاؤڈر وغیرہ جو آپ کپڑے دھلنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جب آپ تھوڑا سا ہلائیے گا تو جھاگ جو ہے پانی کے اوپر آ جاتی ہے، کہ اس طریقے سے مٹو کہ اس میں کف پیدا ہو جائے۔ حکم الہی پاتے ہی ہوا سمندر کے سینے میں اتری اور اس کے بعد سمندر میں تہلکہ اور ہیجان پیدا کرنا شروع کیا۔ اس طریقے سے تہلکہ اور ہیجان پیدا کیا کہ اوپر سطح دریا کے کف نمودار ہونے لگے۔ پہلے سمندر جب خلق ہوا تھا تو سمندر میں حرکت نہیں تھی، سمندر جمود تھا، جمود یعنی بالکل ٹھہرا ہوا، جمود کہتے ہیں عربی میں بالکل ٹھہرے ہوئے، پانی بالکل حرکت نہیں کرتا تھا۔ تو جب ہوائیں اندر داخل ہوئی تو اس نے جمود کو یعنی پانی کی خاموشی کو توڑا، اس میں حرکت پیدا کی۔ جب حرکت پیدا کی، جب تھپیڑے مارے تو جھاگ اٹھے، سطح دریا پہ نمودار ہوئے۔ پھر اس کف سے اٹھے ابخرات یعنی بھاپ، اس کف سے اٹھے ابخرات، اور جب ابخرات اٹھے یعنی بھاپ تو اللہ نے اس ابخرات کی 7 چادریں بنائی جو 7 آسمان کہلائے، نے 7 آسمانوں کا درجہ دیا، اور اس کے بعد اللہ نے ان آسمانوں پر فرشتوں کی بستی بسائی، چاند سورج ستاروں کے کندیلیں لٹکا دی تاکہ وہ بستیاں منور ہو جائیں، یعنی بول رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو سطح دریا پہ کف ابھرا ہوا تھا، مولا فرماتے ہیں پھر اللہ نے ہواؤں کو حکم دیا کہ یہ کف دریا کو اس طریقے سے اس پر دباؤ ڈالو، ایسے تھپیڑے مارو کہ یہ خشک بھی ہو جائیں، سخت بھی ہو جائیں اور تہ بتا جمنے لگیں، تہ بتے یہ جمنے لگیں۔ حکم الہی پاتے ہی ہواؤں نے بڑی مشقت سے اس طریقے سے تھپیڑے مارے کہ وہ جھاگ جو دریا کے اوپر تیر رہا تھا وہ اس طریقے سے تہ بتے جمنا شروع ہوا، تو زمین کا سب سے پہلا جو ٹکڑا وجود میں آیا وہ زمین کعبہ، زمین کا جو پہلا ٹکڑا وجود میں آیا وہ زمین کعبہ ہے۔ کائنات میں جتنی بھی زمینیں ہیں وہ کعبے کے صدقے میں ہیں، اس لیے اس کے بعد جب زمین کعبہ خلق ہوئی تو پھر یہ زمین کا دائرہ بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ پوری کائنات میں زمین پھیلی کعبے کے وسیلے سے۔
ذرا آواز بلند صلوات پڑھی محمد والے. وجہ تعظیم حرم ہے کہ ولی یاد آئے. وجہ تعظیم حرم ہے کہ ولی یاد آئے. حج کا مقصد ہے کہ حاجی کو جلی یاد آئے. میں نے دیوار میں رکھی ہے نشانی تاکہ میرے گھر میں میرے بندے کو علی یاد آئے. حیدری محمد والے محمد برتر سلوار. دیکھیے مولا علی کے بارے میں انہوں نے کہا تو مجھ سے بھی سن لیجئے. مل جائے جسے حیدر کرار کی چوکھٹ. ماشاءاللہ. مل جائے جسے حیدر کرار کی چوکھٹ. کیوں جائے بھلا وہ کسی دو چار کی چوکھٹ. مل جائے جسے حیدر کرار کی چوکھٹ. کیوں جائے بھلا وہ کسی دو چار کی چوکھٹ. ارے جس روز سے کی میں نے ابو ذر کی غلامی, جس روز سے کی میں نے ابو ذر کی غلامی, اچھی نہیں لگتی کسی زردار کی چوکھٹ. جس روز سے کی میں نے ابو ذر کی غلامی, اچھی نہیں لگتی کسی زردار کی چوکھٹ. اور ہر کو نہ کبھی حضرت ہر کہتا زمانہ, ملتی نہ اگر سید ابرار کی چوکھٹ. ہر کو نہ کبھی حضرت ہر کہتا زمانہ, ملتی نہ اگر سید ابرار کی چوکھٹ. اور دنیا ہے جھکی آج در سبت نبی پر, ویران ہے بیعت کے طلبگار کی چوکھٹ. ویران ہے بیعت کے طلبگار کی چوکھٹ. یہ اشعار ہیں سجاد جلال پوری کے. بہت ہی بہترین شاعر ہے سجاد جلال پوری انڈیا میں. ان کا مقطع میں سنا رہا ہوں کہ سجاد مجھے کوئی مرض چھو نہیں سکتا. سجاد مجھے کوئی مرض چھو نہیں سکتا. ارے چومی ہے بہت عابد بیمار کی چوکھٹ. سجاد مجھے کوئی مرض چھو نہیں سکتا. چومی ہے بہت عابد بیمار کی چوکھٹ. تو عزیزان محترم میں عرض یہ کر رہا تھا کہ زمین کعبہ سب سے پہلے خلق ہوئی, اور اس کے وسیلے سے ساری زمینیں جتنی بھی قریے ہیں وہ کعبے کی وجہ سے, جتنی بھی زمینیں ہیں وہ کعبے کی وجہ سے, جتنی بھی زمینوں کے ٹکڑے ہیں وہ کعبے کی وجہ سے. جب زمین خلق ہوئی, دنیا خلق ہو گئی, تو آواز قدرت آئی انی جاعل فی الارض خلیفہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ عرض کے معنی زمین. جو اللہ نے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین خلق ہو چکی ہے جبھی کہہ رہا ہے. بے شک. واہ سبحان اللہ. زمین کا وجود, جب زمین وجود میں آ چکی ہے, اسی لیے پروردگار کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. اس کے بعد فرشتوں کو بلایا, کہا جا زمین سے مٹی لے کر آ. اے میرے مالک کہاں سے لے کے آئے؟ کہا قلب کعبہ سے لے کے آؤ. واہ سبحان اللہ. جوہر کعبہ سے آیا فرشتہ, اور اس نے مٹی کریدنا شروع کیا. واہ سبحان اللہ. مٹی کریدنا شروع کیا. جیسے ہی مٹی کریدنا شروع کیا, زمین تڑپی, روئی, چیخی, چلائی. اس کا رونا, اس کا گریہ کرنا فرشتے کے دل پر بہت زیادہ اثر کیا. مٹی کو رکھا, آسمان پر گیا, آ کے کھڑا ہو گیا بارگاہ خدا بندی میں. اللہ نے کہا کیا ہوا؟ مٹی لائے؟ مالک گیا تو تھا. تو پھر کیا ہوا؟ ہاں مالک گیا تھا. زمین رونے لگی, چلانے لگی, کہہ رہی تھی میری عظمتوں کو کہاں لے کے جا رہے ہو, میری طہارت کو کہاں لے کے جا رہے ہو, میری بلندی کو کہاں لے کے جا رہے ہو. وہ گریہ کر رہی تھی, اس قدر گریہ کر رہی تھی کہ مجھ سے دیکھا نہیں گیا. میں نے مٹی اٹھیا چھوڑ دی اور چلا آیا تیری بارگاہ میں. کہا اچھا یہ بات ہے. اللہ نے دوسرے فرشتے کو بھیجا, تو جا. آیا فرشتہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس نے جیسے ہی قلب کعبہ سے مٹی کریدنا شروع کیا, فوراً زمین تڑپنے لگی, زمین رونے لگی, صدا دینے لگی, خدا را میری عظمتوں کو کہاں لے کے جا رہے ہو, میری بزرگی کو کہاں لے کے جا رہے ہو. فرشتے نے زمین کا چیخنا بھی سنا, زمین کا رونا بھی دیکھا, مٹی اٹھائی, لے کر آسمان پہ پہنچا, آ کر کھڑا ہو گیا بارگاہ خدا بندی میں. خدا نے کہا کیا ہوا, آئے؟ کہا ہاں مالک. کہا مٹی لائے؟ کہا یہ ہے مٹی. کہا مٹی لے کے آ گئے, کچھ ہوا نہیں؟ کہا مالک ہوا تو سب کچھ. کہا کیا ہوا؟ کہا زمین روئی بھی, زمین چلائی بھی, زمین چیخی بھی. کہا تو تجھے اس کا رونا
دیکھا گیا؟ کہا مالک ایک طرف اس کا رونا تھا، ایک طرف تیرا حکم تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک طرف زمین کا رونا، ایک طرف تیرا حکم، لہذا تیرا حکم زیادہ میرے نزدیک اہمیت رکھتا ہے، زمین کا رونا نہیں. واہ واہ سبحان اللہ. لہذا میں مٹی لے کر آ گیا تیرے پاس. تو اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں تمہارے اس عمل پر ایک منصب عطا کرنا چاہتے ہیں. تمہارے اس عمل پر ہم تمہیں ایک منصب عطا کرنا چاہتے ہیں. کہ مالک وہ منصب کیا؟ کہا ہم تمہیں آج سے بناتے ہیں ملک الموت. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج سے تمہیں بناتے ہیں ملک الموت. تو عزیزو، آدم کو بنایا اللہ نے. آدم کے پیکر کے لیے مٹی کہاں سے آئی؟ قلب کعبہ سے، بالکل کعبے کے بیچوں بیچ سے. قلب کعبہ کسے کہتے ہیں؟ کعبے کے بیچوں بیچ والا حصہ. بالکل قلب کعبہ سے آئی مٹی. تو جہاں سے آدم کے پیکر کے لیے مٹی آئی تھی، تو ظاہر سی بات ہے اس مٹی سے آدم کی پیشانی بھی بنے گی، بے شک. واہ آدم کے ہاتھ بھی بنیں گے، آدم کی آنکھیں بھی بنیں گی، آدم کے پاؤں بھی بنیں گے، آدم کا سر بھی بنے گا. تو جو قلب کعبہ سے مٹی لائی گئی آسمان پر، اب اس مٹی سے پیکر تیار ہوگا آدم کا. تو اب اس مٹی سے آدم کا سر بھی بنے گا، آدم کی آنکھیں بھی بنیں گی، آدم کی پیشانی بھی بنے گی، آدم کا ہاتھ بھی بنے گا، آدم کے پاؤں بھی بنیں گے. عزیزو اب کیا کیجئے گا اس کا کہ جہاں سے خانہ کعبہ کے جس مقام سے پیکر آدم کے لیے مٹی گئی تھی آسمان پر، 13 رجب کو اسی مقام پر میرے مولا علی کے قدم آئے. جہاں سے خانہ کعبہ کے جس حصے سے، جس مقام سے مٹی گئی تھی آسمان پر، 13 رجب کو اسی مقام پر میرے مولا علی کے قدم آئے. شاعر کہتا ہے 13 رجب جو آئی تو ارما مچل پڑے اور خیبری کو لے کے دہانے دہل پڑے. ارے کھولی علی نے آنکھ جو کعبے میں ایک بار، گھر سے خدا کے بت کے جنازے نکل پڑے. تو قلب کعبہ سے مٹی اللہ نے منگائی آسمان پر پیکر آدم کے لیے. تو جہاں سے مٹی آئی اسی مقام پر 13 رجب کو میرے مولا علی کے قدم آئے. اب شاید کسی کو حیرت ہو کہ بھئی ایسے کیسے ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ نے مثال قائم کر دی. ایک نبی کو ہم رکھیں گے چوتھے آسمان پر، ایک امام کو رکھیں گے پردے غیب میں. مجھے سمجھیے گا، اسی لیے اللہ نے مثال قائم کر دی کہ ہم ایک نبی کو رکھیں گے چوتھے آسمان پر، ایک امام کو رکھیں گے پردے غیب میں. اور پھر جب دونوں کو بلائیں گے زمین پر، تو امام سے کہیں گے پڑھاؤ نماز، نبی سے کہیں گے پڑھو نماز. امام سے کہیں گے پڑھاؤ نماز اور نبی کو حکم دیں گے پڑھو نماز. تو جب دونوں سجدے میں جائیں گے تو جہاں امام کا قدم ہوگا وہی عیسیٰ کا سر ہوگا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. جہاں امام کے قدم ہوں گے وہیں عیسیٰ کا سر ہوگا. تو عزیزو، پیکر آدم تیار ہو گیا. آدم کو اللہ نے خلق کیا اور اس کے بعد جنت میں مقام دیا. اب کوئی ایسی بات ہوئی کہ ان کو جنت سے زمین پہ آنا پڑا. گفتگو بالکل آپ آخری مرحلے میں داخل ہو گئی. زمین پر آدم آنا پڑا، جناب آدم کو بھی جناب حوا کو بھی. جب زمین پر آئے تو دونوں ایک مقام پر نہیں آئے. آدم کہیں ہے، حوا کہیں. آدم حوا کو ڈھونڈ رہے ہیں، حوا آدم کو ڈھونڈ رہی ہے. فراق آدم میں حوا رو رہے ہیں، حوا رو رہی ہیں، اور فراق حوا میں آدم رو رہے ہیں. اے میرے مالک حوا سے ملا دے، ادھر حوا اے میرے مالک آدم سے ملا دے. دونوں رو رہے ہیں. اللہ کو آدم کا رونا دیکھا نہ گیا. آواز قدرت آئی، اے آدم تم ان ناموں کے ذریعے سے مجھ سے دعا کیوں نہیں مانگتے جو نام مجھے اچھے لگتے ہیں؟ تم ان ناموں کے ذریعے سے مجھ سے دعا کیوں نہیں مانگتے جو نام
تجھے اچھے لگتے ہیں. اے میرے مالک کن ناموں سے دعا تجھ سے مانگوں؟ کہا آدم ایسے دعا مانگو الہی انت المحمود بحق محمد، الہی انت العالی بحق علی، انت فاطر السماوات بحق فاطمہ، انت المحسن بحق الحسن، انت قدیم الاحسان بحق الحسین. مالک تو محمود ہے تجھے محمد کا واسطہ، تو اعلیٰ ہے تجھے علی کا واسطہ، تو فاطر السماوات ہے تجھے فاطمہ کا واسطہ، تو محسن ہے تجھے حسن کا واسطہ، تو قدیم الاحسان ہے تجھے حسین کا واسطہ. میری دعا قبول کر لے. ابھی آدم نے پنجتن پاک کے وسیلے سے دعا مانگی، ادھر اللہ نے جبریل کو بھیجا، اے جبریل جاؤ آدم کو حوا سے ملا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آدم کو حوا سے ملا دو. ادھر جبریل آئے اور آدم کو حوا سے ملایا. عزیزو ایک جملہ کہوں کیا ماں، جب پنجتن پاک کے وسیلے سے تمہارے باپ آدم کو حوا نہ ملے تو مسلمانوں کو حور کہاں سے مل جائے گی؟ صلوات علی محمد و آل محمد. جناب آدم کو حوا مل گئی. پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ خیمہ لے جاؤ جنت سے. مالک کہاں زمین پر. آدم و حوا کے لیے نصب کرو. خیمہ آیا کہاں سے؟ جنت سے زمین پر. کس کے لیے؟ آدم و حوا کے لیے. بے شک تو ظاہر سے بات ہے جب خیمہ وہاں سے آیا ہوگا تو خیمے کی ڈوریں بھی آئی ہوں گی، بے شک میخیں بھی آئی ہوں گی. آج جب ذاکرین ممبر پہ بیٹھ کے جب فضائل مولا حسین پڑھتے ہیں کہ حسن و حسین کے لیے جنت سے کپڑے آئے، تو منافقین کہتے ہیں کیا جنت میں کپڑے کی فیکٹری ہے کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت میں کپڑے کی فیکٹری ہے کیا جو وہاں سے جنت سے کپڑے آئے؟ یہ ان کے جواب کے لیے کہ بھیا جنت سے حسن و حسین کے لیے کپڑے آئے. کہا کہاں سے آئے؟ ہم نے کہا اسی فیکٹری سے آئے جس فیکٹری سے آدم کے لیے خیمہ آیا تھا. صلوات علی محمد و آل محمد. زمین پر اللہ نے کہا کہ جاؤ جنت سے خیمہ لے کر آدم و حوا کے لیے لگاؤ. فرشتے لے کر آئے، خیمہ لگا دیا. اور اللہ نے حکم دیا کہ فرشتوں آدم و حوا کے خیمے کے گرد چکر کاٹتے رہو. واہ سبحان اللہ. مالک کیوں؟ کہا اس لیے کہ اجنہ کی فوج جو ہے شیطان یہ آدم کا دشمن ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب شیطان آدم کا دشمن ہے تو شیطان کے دوست جو ہے آدم کے دوست تھوڑی ہوں گے، دشمن ہوں گے. بے شک بے شک. واہ سبحان اللہ. کہ شیطان کے شر سے آدم و حوا کو دور رکھو. اچھا فرشتوں کی صفیں آ گئیں زمین پر، خیمہ لگ گیا. آدم و حوا خیمے میں آرام کرنے لگے. فرشتے چاروں طرف بکھرے ہوئے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں شیطان کے شر سے آدم و حوا کو. وقت گزرا، زمانہ گزرتا گیا، یہاں تک کہ کافی وقت گزر گیا. ایک مرتبہ فرشتوں نے آسمان کی جانب رخ کیا. کہا اے میرے مالک ہم جب آسمان پر تھے تو وہاں بیت معمور کا طواف کرتے رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب زمین پر بھی تو کچھ ایسا ہو کہ سبحان جس کا طواف کریں. اللہ نے جبریل کو حکم دیا جبریل جاؤ خانہ کعبہ کی بنیاد رکھو. واہ سبحان اللہ. جاؤ خانہ کعبہ کی بنیاد رکھو. بے شک. جبریل آئے، خانہ کعبہ کی بنیاد کے لیے 4 پتھر آئے. پہلا پتھر صفا سے آیا، دوسرا پتھر مروہ سے آیا، تیسرا پتھر کوہ طور سے آیا، چوتھا پتھر نجف اشرف سے آیا. بے شک. سبحان اللہ. 4 پتھر خانہ کعبہ کی بنیاد کے لیے. اور اللہ نے جو نشان بتایا تھا کہ یہ نشان ہوگا، اس حد میں خانہ کعبہ کی چوہدی ہوگی، اسی فرمان کے مطابق جبریل نے نشان کھینچا. واہ سبحان اللہ. اب بنیاد کعبہ رکھی اور اس کے بعد جب دیواریں بلند ہوئیں تو فرشتے آگے بڑھے. طواف کی منزل آئی. جب طواف کی منزل آئی تو حکم الہی آیا، اے جبریل آدم سے کہو کہ وہ اپنا خیمہ اٹھا کر حدود حرم کے باہر لے جائیں. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنا خیمہ اٹھا کر حدود حرم کے باہر لے جائیں.
کیوں؟ کہا فرشتے طواف خانے کعبہ کرنا چاہتے ہیں، فرشتے طواف کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزوں ایک جملہ کہوں، وہ آدم ہے کہ اگر فرشتوں کو طواف کی ضرورت محسوس ہو تو آدم کے خیمے کو حدود حرم سے باہر کر دیا جائے۔ وہ علی ہے کہ جب تک کعبے میں پیدا نہ ہو کعبہ قبلہ نہ بنے۔ قرآن وہ کتاب ہے جدھر سے انقلاب ہے، قرآن مل کر جواب دیجیے۔ کتاب ہے جدھر سے انقلاب ہے، علی کا طرز زندگی، منافقت کی موت ہے، علی کا طرز زندگی، منافقت کی موت ہے۔ نعرہ حیدری، تقریر اب اسی مقام پر روک رہا ہوں، کل اسی مقام پہ انشاءاللہ گفتگو آگے جائے گی۔ مولود کعبہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اسی علی کا ایک بیٹا ہے حسین۔ دیکھو علی آغوش رسالت میں آئے، رسالت کے گواہ ہیں، اور علی اصغر آغوش حسین میں آیا، امامت کا گواہ بنا۔ آج پتہ آج 6 محرم ہے، اور کتنی تیزی کے ساتھ خدا کی قسم یہ ایام گزر رہی ہیں۔ میرا مولا چند دنوں کا مہمان رہ گیا ہے۔ عزاداروں، آج اس شہزادے کا ماتم کرنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جو چھوٹا شہزادہ ہے، ننھا سا شہزادہ۔ خدا کی قسم رباب کے 2 ہی بچے تھے، ایک کو کربلا میں چھوڑا، ایک کو شام کے زندان میں۔ عزاداران مظلوم کربلا، ماتم داران حسین، میری ماں و بہنوں، میرے عزیزوں، آج کی شب شہزادہ علی اصغر کا جھولا برآمد ہوگا۔ میری ماں و بہنوں، میری گزارش ہے لیکن میری ماں و بہنوں کی آغوش اگر اولاد سے خالی ہو تو شہزادہ علی اصغر کے جھولے پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا مانگو، اے میرے اللہ تجھے رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ ہماری سونی ہوئی گود کو آباد کر دے۔ دیکھیے دعا جلد قبول ہوگی۔ آج کی شب دعا مانگو شہزادہ علی اصغر کے گہوارے پہ ہاتھ رکھ کر۔ اجرکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، امام حسین علیہ السلام جب یکو تنہا رہ گئے کربلا میں تو ایک مرتبہ آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ ارے ہے کوئی جو ہماری آواز استغاثہ پہ لبیک کرے، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا، حل من ذات یذب عن حرم رسول اللہ، ارے ہے کوئی حرم رسول کی حفاظت کرنے والا۔ ایک مرتبہ خیمے سے کوہرام برپا ہوا، حسین در خیمہ پر آئے، کہا بہن کیا حکم ہے؟ کہا بھیا آپ کی آواز استغاثہ سن کے علی اصغر نے جھولے سے گرا دیا۔ کہا لاؤ میرے لال کو مجھے دے دو، شاید میں اسے پانی پلا کے لے آؤں۔ عزاداروں رباب لے کے آئیں، علی اصغر کو حسین کی گود میں دے دیا۔ حسین ابھی چند قدم چلے تھے کہ ایک مرتبہ رباب نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا چند لمحے کے لیے مجھے علی اصغر کو دے دیں گے؟ کہا رباب کیا کرو گی؟ کہا مولا دے دیجیے، ابھی علی اصغر کو واپس کر دیتی ہوں۔ جناب رباب علی اصغر کو لے کر خیمے میں آئی۔ معلوم ہے عزاداروں رباب نے علی اصغر کے ساتھ کیا کیا؟ رباب جب خیمے میں علی اصغر کو لے کے آئی تو علی اصغر کو نئے جوڑے پہنائے، بالوں میں کنگھیاں کی، آنکھوں میں سرما لگایا، گلے میں رومال باندھا، اور اس کے بعد در خیمہ پر ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے علی اصغر کو لے آئی۔ کہا مولا میرا بچہ حاضر ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنی آغوش میں علی اصغر کو لیا، رباب کو دیکھا، کہا رباب اگر کچھ وصیت کرنا چاہتی ہو تو بچے سے کر لو۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا ایک مرتبہ علی اصغر نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، جیسے کہنا یہ چاہ رہے ہو اماں باتیں کرنا ہو تو اپنے لال سے کیجئے۔ ایک مرتبہ علی اصغر کی ماں رو کر علی اصغر سے کہنے لگی، اے میرے لال،
تیری شہادت کے بعد جب تیری دادی زہرا اپنی گود میں تجھے لے تو اے میرے لال گود میں لینے کے بعد جب تیری دادی تجھ سے پوچھے اے میرے لال علی اصغر تیری ماں نے بال میں کنگھی کی، تیری ماں نے نئے جوڑے پہنائے، اے میرے لال تیری ماں نے تجھے نہلایا کیوں نہیں؟ اے بیٹا علی اصغر اماں نے تمہیں نہلایا کیوں نہیں؟ اے بیٹا ماں کی شکایت نہ کرنا، دادی سے کہنا دادی اماں رباب پر 3 دن سے پانی بند تھا۔ اجرکم اللہ۔ کہا میرے لال میری دوسری وصیت یہ ہے کہ جب حوض کوثر پر تمہاری شہادت کے بعد تمہارا دادا اپنی گود میں لیے ہوئے حوض کوثر پہ جائے اور کہے کہ اے میرے لال علی اصغر پانی پی لو تو ننھے ہاتھ جوڑ کے کہنا بابا دادا میں پانی نہیں پیوں گا، ارے میرا بابا پیاسا ہے، میری سکینہ پیاسی ہے۔ کہا میرے لال میری تیسری وصیت یہ ہے اے بیٹا جب گلے پر تیر لگے تو تیر کھا کے رونا نہیں، ورنہ لوگ کہیں گے یہ رباب کے دودھ کا اثر تھا۔ اے بیٹا تیر کھا کے مسکرا دینا۔ اجرکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا حسین قتل گاہ میں آئے، علی اصغر کو لیے ہوئے ابا کا دامن ہٹایا، ہاتھوں پہ بلند کیا، کہا دیکھو یہ میرے 3 دن کا بچہ ہے، یہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اگر مسلمان ہو تو رسول کا نواسا سمجھ کے پانی پلا دو، اگر انسان ہو تو انسانیت کے ناطے سے پانی پلا دو۔ لیکن جب کوئی اثر نہیں ہوا نا عزادارو، ایک مرتبہ حسین نے اپنے لال علی اصغر کو جلدی زمین پہ لٹا دیا اور دور ہٹ گئے، کہنے لگے آؤ آؤ میرے بچے کو پانی پلا دو۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین بچے کے بہانے سے پانی مانگ رہا ہے؟ آؤ خود بچے کو پانی پلا دو، مگر جو ہے کوئی آگے نہ بڑھا۔ حسین نے کہا اے میرے لال نانا کی امت کو تیری پیاس کا یقین نہیں آتا، بیٹا ذرا انہیں یقین دلا دے۔ تاریخ کہتی ہے 6 مہینے کے بچے نے اپنے ہونٹوں پر خشک زباں پھیرنا شروع کیا، فوجوں میں تلا تم برپا ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا فوجیں ڈھالوں سے منہ چھپا کے رونے لگی۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ علی اکبر، تاریخ کہتی ہے حسین علی اصغر کی جانب بڑی تیزی کے ساتھ بڑھے۔ میں نے تاریخ میں یہ جملہ پڑھا، بڑی تیزی کے ساتھ گزرے، بڑی تیزی کے ساتھ بڑھے۔ میں نے پوچھا علماء سے کہ آخر اتنی تیزی کے ساتھ جو ہے علی اصغر کے قریب کیوں گئے؟ کہا حسین یہ سوچ رہے تھے کہ اگر کہیں میرے لال علی اصغر نے ایڑیاں رگڑ دی تو چشمہ ابل پڑے گا، اس لیے کہ اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تھی تو چشمہ ابل پڑا تھا۔ جلدی سے اپنے بچے کو گود میں لیا اور اس کے بعد حسین ہاتھوں پہ لے کے فریاد کر رہے ہیں میرے لال کو پانی پلا دو۔ ادھر پسرے ساتھ نے کہا اینا ہرملا افتح کلام الحسین، ارے ہرملا کہاں ہے، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ہرملا نے 3 بھال کا تیر جوڑا اور جو تیر چلایا، تیر چلتے ہوئے جو ہے ایک مرتبہ علی اصغر کے گلے میں پیوست ہوا، علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو پہ لگا۔ عزادارو ایک نظر ہو علی اصغر نے بابا کو دیکھا، کہتے زبانے بے زبانی میں کہہ رہے ہو اے بابا ارے معاف کیجئے گا، تیر بڑا تھا گلا چھوٹا تھا۔ بابا تیر بڑا تھا گلا چھوٹا تھا، بابا میں نے بہت کوشش کی کہ تیر آپ کو نہ لگے، مگر گلا بڑا نازک تھا بابا، گلے کو چھیدتا ہوا تیر آپ کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ علی اصغر باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا، تیر ہرملا حسین نے نکالا، خون کے قطرے گرے، حسین نے چلو میں لیا، آسمان کی جانب پھینکنا چاہا، آسمان نے انکار کیا، زمین کی جانب پھینکنا چاہا، زمین نے انکار کر دیا۔ میر انیس کہتے ہیں انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں۔ ارے اصغر تمہارے خون کا ٹھکانا کہیں نہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا زہرا کا لال خون علی اصغر لیے ہوئے قتل گاہ میں کھڑا ہے، آواز دے رہا ہے اے میرے مالک بتا
خون علی اصغر کو کہاں لے کے جاؤں؟ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ حسین نے مدینے کے جانب رخ کیا، کہا السلام علیکہ یا جدہ، اے نانا آپ پر ہمارا سلام ہو، اے نانا بتائیے میں خون علی اصغر کہاں لے کے جاؤں؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، کہا نانا بتائیے میں خون علی اصغر کہاں لے کے جاؤں؟ ارباب منبر نے کہا کہ ایک مرتبہ حسین کا اتنا کہنا تھا کہ فضا میں کسی اجڑی ہوئی ماں کی آواز آئی، اے میرے لال حسین، لا علی اصغر کے خون کو مجھے دے دے، میں اپنے چہرے پر مل کر حشر کے میدان میں اپنے بابا کے سامنے جاؤں گی، کہوں گی بابا یہ آپ کی امت نے اجر رسالت دیا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ آزادارو بس 5-6 منٹ کی زحمت اور آپ کو دوں گا، اس کے بعد جو ہے اس کے بعد زحمت تمام۔ آزادارو علی اصغر کا لاشا حسین در خیمہ پر لے کر آئے، در خیمہ پر جب لے کے آئے آواز دی رباب رباب تمہارا لال آ گیا، رباب تمہارا لال آ گیا۔ آزادارو رباب سے پہلے سکینہ در خیمہ پر آئی، کیا منظر دیکھا کہ حسین آبا کا دامن کسی چیز پر جو ہے ڈالے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے بابا میں سمجھ گئی آپ علی اصغر کو زیادہ چاہتے ہیں، مجھے کم چاہتے ہیں۔ کہا بیٹی تجھے کیسے معلوم؟ کہا بابا علی اصغر کو پانی پلانا ہے، میں پیاسی رہ گئی۔ حسین نے آبا کا دامن ہٹایا، سکینہ نے علی اصغر کا چھیدا گلا دیکھا، غش کھا کر زمین کربلا پہ گری۔ ادھر رباب آ گئی، رباب نے منظر دیکھا، رباب نے منہ سے کچھ نہ کہا، صرف اتنا کہا اے میرے والیو وارث، ارے کیا اس عمر کے بچے بھی قتل کیے جاتے؟ کیا اس عمر کے بچے بھی نہر کیے جاتے؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ آزادارہ نے مظلوم کربلا، رباب جب تک زندہ رہی، آزادارو رباب جب تک زندہ رہی سائے میں کبھی نہ بیٹھی۔ سید سجاد برابر آ کے ماں سے کہتے تھے اماں آپ دھوپ میں کیوں بیٹھی ہے، اماں سائے میں چلیے۔ ہاتھ جوڑ کے کہتی تھی بیٹا سجاد، ارے بیٹا بن کے کہتے رہنا، امام بن کر حکم نہ دینا۔ اے میرے لال بیٹا بن کے کہتے رہنا، امام بن کے حکم نہ دینا۔ آزادارو امام بن کر حکم نہ دینا میرے لال۔ آزادارو رباب سائے میں نہیں جاتی، لیکن جب آزادارو مختار ثقفی نے جب سرہائے تو قاتلوں کے سر جو ہے مدینہ بھیجا، ابن زیاد کا سر، خولی کا سر، ابن زیاد کا سر، خولی کا سر، خرملہ کا سر جب مدینے آیا، قاصد لے کر قاتل علی اصغر کا سر مدینے آیا، سید سجاد کی خدمت میں پیش کیا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے خرملہ کے سر کو لیا اور آنے کے بعد اپنی ماں رباب کے قریب گئے، شانہ ہلایا، کہا اماں اٹھو، بھیا علی اصغر کے قاتل کا سر آیا ہے، اماں اٹھو، رباب اٹھو، ارے قاتل علی اصغر کا سر آیا۔ ایک مرتبہ خاک سے سر کو اٹھایا، رباب نے آنکھیں کھولی، خرملہ کے سر کو دیکھا، ایک مرتبہ رو کے کہا خرملہ مجھے اتنا بتا دے ظالم کہ میرے لال علی اصغر نے تیرا کیا بگاڑا تھا، میرے لال نے تیرا کیا بگاڑا تھا، ارے ظالم تو نے میری دنیا اجاڑ دی، یہ کہہ کر رباب کی گردن ڈھلک گئی۔ سید سجاد نے شانہ ہلایا، اماں اٹھیے، ارے اماں اٹھیے، ارے آزادارو رباب ہو تو بولے، رباب تو مر گئی۔ سید سجاد کے ہاتھوں پر کربلا کی اجڑی ہوئی ماں کا لاشا، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔